وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ دخان آیت نمبر 43 سے 49 آج کا سبق ہے. آج کا موضوع حقیقت میں نیک کون اور برا کون ہے. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ. اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اسے محض کھیلتے ہوئے نہیں بنایا. مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. ہم نے دونوں کو حق کے مقصد و حکمت کے ساتھ پیدا کیا ہے لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے. ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین. بے شک فیصلے کا دن ان سب کے لیے مقررہ وقت ہے. یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ینصرون. جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام نہ آئے گا اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی. الا من رحم اللہ انہ هو العزیز الرحیم. سوائے ان کے جن پر اللہ نے رحمت فرمائی ہے وہ ایک دوسرے کی شفاعت کریں گے. بے شک وہ بڑا غالب بہت رحم فرمانے والا ہے. سامعین اکرام، سورہ دخان آیت نمبر 43. ان شجرۃ الزقوم، بے شک توہر کا درخت، طعام الاسیم، گناہ گاروں کا کھانا ہے، کل محل، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح، یغلی فی البطون، پیٹوں میں کھولے گا، کغلی الحمیم، جیسے پکتا ہوا پانی کھولتا ہے. خذوہ، پکڑ لو اس کو، فاعتلوہ الی سواء الجحیم، پھر اسے دوزخ کے درمیان دھکیل کے لے جاؤ. ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم، پھر اس کے سر پر عذاب کا کھولتا ہوا پانی ڈالو. ذق، چکھ لو، انک انت العزیز الکریم، بے شک تم بڑے دنیا میں بڑے عزت والے اور بزرگی والے بن کر پھرتے تھے. ان ھذا ما کنتم تمترون، بے شک یہی ہے جس کی نسبت تم شک کیے کرتے تھے. سامعین کرام، دوزخیوں کی بات ہو رہی ہے، اور دوزخی کون ہیں؟ گناہ گار لوگ ہیں. ایک بات سامعین کرام ذہن میں رکھ لیں، اصل میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں
اس نے نیکی اور بدی کے اپنے اپنے معیار قائم کر رکھے ہیں۔ اصل نیکی کیا ہے؟ اصل نیکی یہ ہے کہ ہمارا یقین ہو اللہ پہ کہ اللہ ہی میری منزل ہے، اللہ ہی میرا مقصود ہے، معبود ہے، محبوب ہے اور مطلوب ہے۔ یعنی آپ اپنی زندگی کو اللہ کے لیے خالص کر دیں اور کہہ دیں کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں نے اپنا رخ پھیر لیا ہے دنیا سے، ہر چیز سے اپنا میں نے رخ پھیر کے اپنے رب کی طرف کر لیا ہے جس نے زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اصل نیکی یہ ہے۔ اچھا، اب برائی کیا ہے، گناہ کیا ہے؟ یہاں گناہ گاروں کی بات ہو رہی نا۔ گناہ گار وہ شخص ہے جس نے اپنی عقل سے کام نہ لیا، جس نے کسی کی بات نہ سنی، حق سنانے والے کی بات نہ سنی، جس نے اپنی عقل سے بھی کام نہ لیا، اس نے دھوکہ کھا لیا ظاہر دنیا پر، اور ظاہری کی دنیا کی طرف رخ کر کے وہ اپنی زندگی گزارتا رہا۔ دری اسنا اس نے کلمہ بھی پڑھ لیا رسمی طور پہ، اور چند ایک رسمی طور پہ دکھاوے کے اعمال بھی کرتا رہا، لیکن یہ شخص ہے گناہ گار، کیونکہ اس کی منزل اللہ نہیں ہے، اس کا مقصود اللہ نہیں ہے، اس کا محبوب اللہ نہیں ہے۔ یہ گناہ ہے اور یہ گناہ گار ہے، ایسے لوگ گناہ گار ہیں۔ سامعین کرام، اصل نیکی اور اصل بدی میں نے آپ کو بتا دی۔ ایمان باللہ، یہ قرآن کے الفاظ کی روح سے میں آپ کو مختصر طور پہ کہہ رہا ہوں، ایمان باللہ اگر کسی کا نہیں ہے، اور ایمان باللہ کی تفصیل میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ایمان باللہ کی تفصیل یہ ہے کہ آپ اپنے رب کو پہچان جائیں کہ وہ میرا خالق ہے اور وہ میری منزل بھی ہے، اور اس کی طرف رخ پھیر لیں اور کہہ دیں کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض وما انا من المشرکین۔ یہ اصل میں جو ہے یہ نیکوکاری ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ چیز ہے وہ پھر برائی ہے اور وہ گناہ ہے۔ سامعین کرام، وہ گناہ ہے۔ اس بات پہ ذرا اچھے طریقے سے اپنے آپ کو سمجھ لیں، کیونکہ یہ جو انجام بیان ہو رہا ہے یہ تو انتہائی اندوہناک ہے، بہت تکلیف دہ ہے۔ یہاں مثال کے طور پہ کھانے کی بات ہو رہی ہے کہ ان کی گناہ گاروں کی خوراک کیا ہوگی۔ تھور کا درخت آپ جانتے ہیں انتہائی کڑوا، کسیلا اور کانٹے دار درخت ہوتا ہے۔ یہاں بھی مطلب یہ ہے کہ اور وہ جو ہے اس کے متعلق قرآن شریف میں بیان ہوتا ہے کہ انہا شجرتن، وہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ ایک ایسا درخت ہے جو دوزخ کے یعنی سب سے نچلی تہ سے اگتا ہے۔ اب بہرحال اس کی حقیقت تو اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، لیکن ہے یعنی دیکھیں یہ جنت کے جو انعامات ہیں یا دوزخ کے جو عذاب ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے بیان تو کیے ہیں، لیکن اس کی حقیقت اللہ کو معلوم ہے، اور یہ کہیں اس سے برتر ہیں، بہت زیادہ ہیں اس سے۔ جنت کی نعمتیں اور دوزخ کے عذاب ان عذابوں سے کہیں بڑھ کے ہیں جو کہ بیان کیے جا رہے ہیں۔ اس کی حقیقت تو ہمیں وہیں چل کے پتہ چلے گی، جنت کی نعمتوں کی بھی اور دوزخ کے عذابوں کی بھی۔ لیکن جو عذاب بیان ہو رہا ہے یہ قریب تر ہے اس کے، یعنی ایسا یہ مثال ہے اس کی کہ کم از کم تو ایسا تو ہوگا۔ اب کم از کم دیکھیں وہاں ظاہر ہے دوزخی جو ہیں بھوکے، ان کو بھوک بھی لگے گی اور پیاس بھی لگے گی۔ جب بھوک لگے گی تو ان کو کھانا دیا جائے گا، مختلف قسم کا کھانا ہوگا، لیکن یہاں تذکرہ ہو رہا ہے کہ ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم، کہ زقوم کا کھانا جو ہے وہ گناہ گاروں کی خوراک ہوگی۔ اب زقوم، اب ظاہر ہے کہ انتہائی یہاں معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ دوزخیوں کے پیٹ میں جا کے کھولے گا، جس طرح کہ گرم پانی میں ابال آتا ہے، یا کل محل یغلی پلگا ہوا تانبا،
اب تانبا مطلب یہ ایک یہ مہل کہتے ہیں اصل میں سیال مادے کو، سیال مادہ، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو یہاں پلگا ہوا تانبا ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں یغلی فی البطون، پلگا ہوا تانبا. اب ظاہر ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا لوہا پگھل جائے یا تانبا پلگے. لوہا تو خیر میں نے دیکھا ہے لیکن تانبے کو میں نے نہیں دیکھا، لیکن تانبا بھی لیکن زیادہ سخت ہے اس سے، اور وہ ایسے ظاہر ہے کہ جب انتہائی تیز آنچ پہ گرم کیا جاتا ہے تو وہ پگھل کے جو ہے ابلتا ہے. تو یہاں اس طریقے سے یعنی وہ جب پیٹ میں ڈالیں گے اس کھانے کو کھائیں گے تو وہ یعنی سیال مادے کی مانند ہوگا جیسے کہ سیال تانبا، اور وہ کھولے گا، یغلی کھولے گا، فی البطون پیٹوں میں، کغلی الحمیم جیسے کہ پانی آپ آگ پہ رکھا ہوا ہے اور اس سے ابلتا ہے، کھولتا ہوا پانی. تو یہ ایک انتہائی دیکھیں ہمارا تو میں آپ کو شہادت دیتا ہوں کہ یہ معاشرہ جس میں میں اور آپ رہ رہے ہیں اس کو دوزخ کے عذابوں پہ قطعاً نہ دوزخ پہ یقین ہے نہ جنت پہ یقین ہے. بہت ایک انتہائی خطرناک صورتحال ہے نا کہ زبان سے تو ہم کلمہ پڑھتے ہیں لیکن ہمیں یقین کچھ بھی نہیں ہے، نہ دوبارہ زندہ اٹھنے پہ یقین ہے، نہ اللہ تعالیٰ کے الہ واحد ہونے پہ یقین ہے، کسی چیز پر ہمارا یقین نہیں ہے. انتہائی ایک خطرناک صورتحال ہے سامنے کرام، اور جلد سے جلد بیدار ہو کے اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. مثال کے طور پہ میں آپ کو یعنی عرض کرتا ہوں، مثال کے طور پہ آپ کے گھر میں آگ لگ گئی ہے، آگ خطرناک آگ بھڑک اٹھتی ہے کسی بھی وجہ سے، لیکن آپ تصور کر لیں کسی کی گھر میں بھی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کے گھر میں، کسی کی گھر میں، اب وہ ظاہر ہے کہ وہ سب کچھ چھوڑ کے اپنے ایک کمرے میں میاں ہیں، بیوی ہیں، اس کے 2 بچے ہیں. تو میاں اپنے ایک بچے کو میاں پکڑے گا، دوسرے بچے کو بیوی پکڑے گی، اور اس میں سونا بھی ہے، اس میں روپیہ بھی رکھا ہے، لیکن وہ انتہائی تیزی سے پھیل رہی ہے. آپ مجھے بتائیں کہ وہ سونے چاندی اور یہ پیسے کی جو ڈھیر وہاں الماری میں بند ہے اس کا کوئی خیال رکھیں گے؟ نہیں رکھیں گے. وہ اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو لے کے تیزی سے بھاگیں گے. اب یہ جو صورتحال ہے بالکل یقینی ہے سامنے کرام، بلکہ اس سے زیادہ شدت ہوگی اس عذاب میں. ابھی بھی ہم تصور نہیں کر سکتے اس کا، کیونکہ ایک تو ہم کھا نہیں سکتے، ایسے گرم کھولتے ہوئے پانی کو ہم پی نہیں سکتے. اب اس میں ایک اور نقطہ بھی ہے کہ ان کو کہا جائے گا خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، ان کو پکڑ لو اور دوزخ کے بیچ میں ڈال دو، اور پھر ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی بھی ڈالو. اور ایک خطرناک سامعین کرام، بہت زیادہ خطرناک صورتحال ہے، اور یقینی ہے یہ. یستنبئونک احق ھم قل ای وربی انہ لحق، آپ سے پوچھتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ آپ جو بیان کر رہے ہیں آخرت کیا یہ حق ہے؟ آپ کہہ دیجئے ہاں اور میرے رب کی قسم یہ حق ہے. انہ لحق وما انتم بمعجزین، بچ نہیں سکتے تم اس سے. تو سامعین کرام، میں تو یعنی خیر خواہی، اسلام دیکھیں خیر خواہی کا نام ہے، میں تو خیر خواہی آپ سے نہ کسی پیسے کا طالب ہوں، نہ کسی عزت کا طالب ہوں، نہ شہرت کا طالب ہوں. اور یہ صورتحال جو ہے اس سے قوا انفسکم واہلیکم نارا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بچا لو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے. تو بہرحال یہ سامنے کرام آپ کی مرضی ہے کہ اس پہ یقین کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، لیکن یہ انتہائی خطرناک، اور یہ چند دنوں کا کھیل نہیں ہے سامنے کرام. دوزخ میں جانا یہ چند دنوں کا کھیل نہیں ہے، گناہ گار تو ہمیشہ کے لیے اس میں ہوں گے. طعام الاسیم یعنی وہ لوگ، دیکھیں گناہ گار میں نے آپ کو بھی بتایا، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی یاد سے رخ پھیر لیا، ظاہر کی طرف کر لیا، باطل کی طرف کر لیا، اور وہ باطل کے گرویدہ بن گئے. آج ہم دنیا کے گرویدہ ہیں سامنے کرام، دنیا ہی ہماری منزل ہے اور دنیا ہی کے ہم گرویدہ ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے.
سامعین کرام، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہونا یہ چاہیے کہ ہم لوگ بیدار ہو جائیں، اپنی منزل کی طرف رخ کر لیں۔ منزل کیا ہے؟ اللہ، اور پھر لگ جائیں، اس کی جستجو میں لگ جائیں اور جد و جہد کریں اور محنت کریں، تو تبھی ہم دیکھیں یہ ایک ایسا کام ہے جو ہم نے کرنا ہے، اور اس کے کیے بنا ہماری نجات ممکن نہیں ہے۔ اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے میں خوب جد و جہد کرنا ہے۔ حکم بھی ہے وجاہدوا فی اللہ حق جہاد، اللہ کے بارے میں اللہ کے راستے پر چلنے میں محنت کرو جتنا کہ حق ہے۔ اتقوا اللہ حق تقاتہ، جیسا کہ تقوی کا حق ہے وہ تقوی اختیار کر لو۔ بہرحال یہ ایک انتہائی خطرناک صورتحال ہے سامعین کرام جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ بہرحال اس کے مقابلے میں آج بیان ہو رہا ہے متقین کا، اور یہ تھوڑا سا اگر آپ ذہن میں رکھیں کہ پچھلے یعنی جو ہم نے مضمون پڑھ لیا اس میں گناہ گاروں کی بات تھی، اب متقین کی بات ہو رہی ہے، یعنی یہ ایک دوسرے کا تضاد ہے سامعین کرام۔ اگر آپ صاحب تقوی نہیں ہیں تو یقیناً پھر آپ گناہ گار ہیں، ایسا گناہ گار جو چل رہا ہے۔ بہرحال ایک دو آیت رہ گئی، انک انت العزیز الکریم، چکر لو بھائی، تم تو بڑے دنیا میں زبردست اور عزت والے بنے پھرتے تھے، اب چکھو۔ ان ھذا ما کنتم بہ تمترون، یہ وہ ہے جس کے بارے میں تم شک کیا کرتے تھے، یعنی دنیا میں تم شک کرتے تھے، اور یہ شک تو سامعین کرام میں آپ کو بلا تمثیل کہہ دوں کہ ہم سب لوگ اس بہت بڑے شک میں مبتلا ہیں، دوبارہ جی اٹھنے کے، رب کے سامنے حاضر ہونے کے، پھر جنت کے اور دوزخ کے، یہ بہت بڑے شک میں ہے۔ اور پھر جب شک ہے اور شک ہمارا یقین میں بدل گیا ہے تو اس کے نتیجے میں ہم باطل کو ہم نے اپنی منزل بنا لیا ہے، اور اللہ کی توحید کو ہم بھلا چکے ہیں۔ کب کا ہوا تھا نا سقوط بغداد، ہلاکو خان آیا تھا اور لاکھوں مسلمانوں کو اس نے تہہ تیغ کر لیا تھا، لیکن وہ مسلمان ظاہری طور پہ مسلمان تھے، وہ مومن نہیں تھے۔ مومن کبھی بھی شکست نہیں کھاتا، آخر کار مومن غالب ہوتا ہے، لیکن وہاں سے جب آپ کو یعنی تہہ تیغ کیا گیا ہے اور رسوائی آپ کا مقدر ہے، آج تک سامعین کرام وہ رسوائی آپ کا مقدر ہے، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو سمجھیں، دیکھیں اور محسوس کریں کہ ہم تو اللہ کے بندے ہیں، ہمارا معبود، محبوب، مقصود تو ایک ہے اللہ، ہمارے پیغمبر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کی ہم نے اطاعت کرنی ہے، تو ان کی اطاعت سے بھی ہم نے منہ موڑ لیا اور قرآن سے بھی منہ موڑ لیا ہے۔ لیکن یہ سب چیزیں جو ہے یہ غور کرنے کی ہیں۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں ان المتقین فی مقام امین، پہلے لفظی ترجمہ سن لیں، بے شک متقی جو ہیں وہ امن کی جگہ میں ہوں گے، مقام امین، امن کی جگہ، امن ہوگا، فی جنات، باغات، عیون، چشمے، یلبسون، ان کو یلبسون پہنے ہوئے ہوں گے، من سندس باریک ریشم، و استبرق اور موٹا ریشم، گاڑھا، یعنی اپنی اپنی وقت کے حساب سے، کبھی باریک ریشم اور کبھی گاڑھا۔ یہ دونوں چیزیں دنیا میں ہمارے لیے، مردوں کے لیے حرام ہیں، لیکن آخرت میں ہمیں ایسا پوشاکیں پہنائی جائیں گی، دیجیے، متقابلین، ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے، آمنے سامنے، کذالک، یوں ہی ہوگا، وزوجناہم بحور عین، ہم ان کا نکاح جو ہے بڑی آنکھوں والی حوروں سے کر دیں گے، یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، ہر قسم کا، یدعون، وہ طلب کریں گے، فیہا، اس جنت میں، بکل فاکہۃ آمنین،
ہر قسم کا میوہ اطمینان اور امن سے طلب کریں گے. لا یذوقون فیہا الموت، اور وہاں نہیں چکھیں گے وہ موت، لیکن موتۃ الاولی، پہلی موت کے سوا. ووقاہم عذاب الجحیم، اور اللہ تعالیٰ انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے گا. فضلا من ربک، یہ آپ کے رب کا فضل ہوگا. ذالک هو الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے. اور فإنما یسرناہ بلسانک، اور اس قرآن کو ہم نے آپ کی زبان میں آسان کر دیا ہے. لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ سمجھے. فرتقب، آپ انتظار کیجئے. انہم مرتقبون، بے شک وہ بھی انتظار کر رہے ہیں. اللہ. سامعین کرام، متقین کا تذکرہ ہے، اور متقی میں نے آپ کو بتا دیا. ایک بات تو نوٹ کر لیں سامعین کرام، بالکل واضح طور پہ آپ کے سامنے ہونی چاہیے کہ والعاقبۃ للمتقین، آخرت انجام کار جو ہے وہ متقین کے لیے ہے. یعنی جو کامیاب ہوں گے اس دن تو وہ متقین لوگ ہوں گے، جنہوں نے صفت تقوی اپنا لی ہوگی. یہ ہماری بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ ہم تقوی کی روش اختیار نہیں کرتے، اس کے باوجود ہم یہ سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، مانتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، اللہ تعالی ہماری مغفرت کر دے گا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کریں گے. یہ ایک عام تصور پائے جاتا ہے سامعین کرام کہ اللہ کو دیکھیں. اس میں اب اس کے پیچھے وہ نقطہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے نقطہ یہ ہے کہ آپ اپنی منزل کے ظاہر پر دھوکہ کھا گئے. ظاہر ہی آپ کی منزل ہے اور ظاہر ہی آپ کا مقصود ہے، محبوب ہے، لیکن جو رسمی کلمہ آپ پڑھا ہوا ہے آپ نے، اور آپ کی منزل اللہ نہیں ہے، آخرت آپ کی ترجیح نہیں ہے، دین آپ اسلام نہیں ہے. دین جو ہے نا ہمارا، جو رسمی طور پہ ہے، یہ ہماری خواہشات ہیں. آپ دیکھیں نا، کبھی کبھی عورتیں جو ہیں نماز نہیں پڑھتی. مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، نماز کی اہمیت ہی نہیں ہوتی. بہت سی میں نے لڑکیاں دیکھی ہیں اور وہ کہ ان کو نماز کی اہمیت نہیں ہے. یہ تو ہمارا ایک قومی المیہ ہے کہ نماز کو ہم نے ضائع کر دیا ہے. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات وسوف يلقون غیا. ان کے بعد اس سے آگے مضمون میں نیک لوگوں کا تذکرہ ہوا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة، ان کے بعد جانشین ہوئے ان کے نااہل جانشین، جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور نتیجتاً اپنی خواہشات کی پیروی شروع کر دی. دیکھیں، یہ اس میں مضمون تو ہے تھوڑا، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ نماز، اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں، دیکھیں نا، بعض چیزیں آپ کو معلوم نہیں ہوتی ہیں اور آپ کہتے ہیں، آپ خوش فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ بھئی میں تو 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہوں اور یہ کر رہا ہوں، وہ کر رہا ہوں. تو لیکن بات یہ ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں، دیکھیں، نماز کے قائم کرنے کا حکم ہے، نماز کے ادا کرنے کا حکم نہیں آیا قرآن میں. نماز کے قائم کرنے کا، بہرحال اس کی میں تفصیل کر بھی چکا ہوں، ابھی میں اتنا وقت نہیں ہے میرے پاس، پھر کسی نشست میں اقامت صلاۃ کی بات کر لیں گے. نماز، اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم نے نماز کو ضائع کر دیا ہے، تو اس کا اگر میں آپ کو ایک ٹیسٹ بتاتا ہوں. آپ دیکھیں، آپ کی قومی زندگی، سب لوگ جو ہیں تقریباً، آیا اللہ کی ہدایت کے تابع ہیں؟ اگر ہیں، یعنی اللہ کا دین جو ہے، اللہ کے دین اسلام کو انہوں نے اس کے سامنے سر جھکا دیا ہے اللہ تعالیٰ کے، پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو مناسب ہے، پھر نماز ضائع نہیں ہوئی. لیکن اگر ہم نے خواہشات نفس کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، تو پھر آپ سمجھ لیں کہ نماز کو ہم نے ضائع کر دیا.
ایک بہت آسان میں آپ کو ٹیسٹ بتا رہا ہوں، اور ٹیسٹ یہ ہے، دوبارہ میں بتا رہا ہوں، اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میں نااہل ہوں، نااہل جانشین ہوں، اور میں نے نماز کو ضائع کر دیا ہے، اس کو اگر آپ جانچنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ آپ اور آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں یہ ذاتی خواہشات کی بنا زندگی گزار رہے ہیں کہ نہیں اللہ کے حکم کے مطابق۔ اب یہ ہم اپنے معاشرے میں جب دیکھتے ہیں سامعین کرام تو ایک خواہشات نفسانی کی دوڑ ہے، اور سب لوگ اس دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، میں بس میں یہ چاہتا ہوں، میں یہ چاہتی ہوں۔ آپ دیکھ لیں یہ ہماری جو خواہشات نفسانی ہیں گھر کی اکائی جو ہے میاں بیوی اس سے شروع ہوتی ہیں۔ میاں بیوی آپس میں اپنی مرضی سے، اپنی خواہشات سے ایک دوسرے کے ساتھ سلوک کرتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں، آپ چلے جائیں اشرافیہ پہ، پھر آپ چلے جائیں جو بھی آپ کے بڑے بڑے اجتماعی طور پہ ادارے ہیں یا گروہ ہیں، وہ سب اجتماعی یعنی خواہشات کی بنا زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارا جو ملکی قانون ہے یہ بھی ہماری خواہشات کی تابع ہے، یہ بھی ہماری خواہشات کی تابع ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے نماز کو ضائع کر دیا ہے۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يُلْقُونَ غَيًّا، اور جلدی یہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ تو بہرحال سامعین اکرام اس کو ذرا دیکھنا ہوگا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں۔ میں تلاوت کرتا ہوں سامعین اکرام، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان شجرۃ الزقوم طعام الأثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم ذق انک انت العزیز الکریم ان ھذا ما کنتم بہ تمترون۔ اب ان آیت کا ترجمہ سنا دیں۔ ان شجرۃ الزقوم طعام الأثیم، بے شک تھوہر کا درخت خوراک ہوگی گنہگاروں کی، کالمہل پلگے ہوئے تانبوں کی طرح، یغلی فی البطون پیٹوں میں کھولے گا، کغلی الحمیم جیسا کہ پکتا ہوا پانی کھولتا ہے، خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم پکڑ لو اسے، دھکیل کے لے جاؤ دوزخ کے درمیان، ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم، پھر اس کے سر پر عذاب کا کھولتا ہوا پانی ڈالو، ذق چکھو، انک انت العزیز الکریم دنیا میں تو تم بڑے عزت والے اور بزرگی والے بنتے تھے، ان ھذا ما کنتم بہ تمترون بے شک یہی ہے جس کی نسبت تم شک کیا کرتے تھے۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ ان شجرۃ الزقوم The tree of bitterness, طعام الأثيم the food of the sinner, كالمهل يغلي في البطون like molten lead boiling inside their bellies, كغلي الحميم
like the boiling of seething water. خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم. Seize him and drag him into the midst of hell. ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. Then pour over his head the suffering of the inferno. ذق إنك أنت العزيز الكريم. Taste, you who were powerful and noble. إن هذا ما كنتم به تمترون. This is what you used to doubt. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔